السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو سکھاؤ سیرت حضور کی، سبق نمبر 8۔ آج کے ہمارے اس 8ویں سبق کا عنوان ہے اسلام کے لیے گھر بار چھوڑنے والے۔ پیارے بچوں، کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ظلم بڑھ جائے تو بندے کو اپنا ایمان بچانے کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے، بلکہ کبھی تو اپنا پیارا وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ایمان بچا رہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اپنے ساتھیوں پر بڑھتے ہوئے ظلم کو دیکھا تو ان کے لیے ایک ایسا ہی محفوظ ٹھکانہ تلاش کیا جہاں وہ آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ ٹھکانہ ملک حبشہ تھا، جہاں کا بادشاہ اصحمہ نجاشی ایک عادل اور نیک دل حکمران تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں آپ علیہ السلام کے حکم پر ہجرت کا پہلا قافلہ حبشہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ ان میں آپ علیہ السلام کے صاحبزادی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی خلیفہ سوم بھی تھے۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلے اور دریائی جہاز کے ذریعے حبشہ پہنچے۔ تھوڑے عرصے بعد کچھ صحابہ واپس مکہ آ گئے، کیونکہ انہیں خبر ملی کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن واپس آ کر معلوم ہوا کہ ظلم پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دوسری بار حبشہ ہجرت کا حکم دیا۔ اس بار 83 مرد اور 18 یا 19 خواتین حبشہ روانہ ہوئے اور وہاں نجاشی کی پناہ میں زندگی گزارنے لگے۔ پیارے بچوں، ذرا سوچیں، گھر چھوڑنا، وطن چھوڑنا، اپنے پیاروں سے دور جانا، یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن ان صحابہ کرام نے اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ سب خوشی سے قبول کیا۔ قریش نے پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر تب تک یہ قافلہ دور جا چکا تھا۔ جب مکہ کے سرداروں کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں آرام سے رہ رہے ہیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنا ایک وفد قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا تاکہ نجاشی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں اور انہیں حبشہ سے نکلوا دیں۔ نجاشی نے پہلے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، تم نے وہ دین کیوں چھوڑا جو تمہارے باپ دادا کا تھا، اور میرا دین بھی قبول نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے، وہ مسلمانوں کے ترجمان تھے۔ انہوں نے ڈٹ کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت کے اندھیرے میں تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردہ جانور کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جس کے اخلاق، نسب اور سچائی کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، سچ بولنا سکھایا، امانت رکھنا سکھایا اور صلہ رحمی سکھائی۔ نجاشی نے پوچھا، تمہارے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جن میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمہارے نبی کے بیان میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں۔ پھر اس نے قریش کے وفد کی طرف رخ کیا اور کہا، یہ لوگ میرے ملک میں آزاد اور محفوظ رہیں گے، کوئی انہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔
اور قریش کے تحائف واپس کر دیے۔ بعد میں جب آپ علیہ السلام نے نجاشی کو اسلام کی دعوت کا خط لکھا تو نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بچوں، اس پوری داستان میں ہمارے لیے کئی روشن سبق ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ جب ظلم بڑھ جائے تو عقل مندی سے محفوظ جگہ جانا بزدلی نہیں بلکہ حکمت ہے۔